عرض یہ ہے کہ مرشد کا مطلب ہوتا ہے صفائی قلب کرنے والا، رشد، ہدایت دینے، رہبر بھی کہہ سکتے ہیں، رہبر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ روحانی ٹیچر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک، استاد کہہ لیں، استاد کہہ لیں، مربی کہہ لیں۔ اب عرض یہ ہے کہ انسان کو رذائل سے نکلنے کے لیے اور اوصاف حمیدہ کا خوگر بننے کے لیے رہبر کی ضرورت ہے، اور صحبت کامل کے بغیر یہ میسر نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں ہے الصحبۃ مؤثرۃ، ٹھیک، صحبت ہر صورت میں مؤثر ہوتی ہے، اگرچہ وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ اچھی صحبت بھی مؤثر ہے، بری صحبت بھی مؤثر ہے۔ تو چونکہ ہم اب رشد و ہدایت کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک اچھی صحبت کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین رفیقہ، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، دوست اچھا ہو تو آدمی اچھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث شریف ہے۔ بالکل اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحبت کا انسان پر یہ اثر ہوتا ہے کہ مثل الجلیس الصالح وسوء کحامل المسک ونافخ القیر، کہ اچھے اور برے شخص کی صحبت ایسے ہے جیسے کوئی عطر والا ہے، یہ ایک اچھے شخص کی صحبت کی مثال ہے، اور برے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی لوہار ہے۔ تو اگر کوئی عطر والے کے پاس بیٹھے تو یا تو وہ دے دے گا، یا دے نہ تو کوئی خرید لے گا، اگر وہ خریدے بھی نہ تو کم از کم جتنی دیر بیٹھا رہے گا خوشبو آئے گی، آتی رہے گی۔ ایک اچھے کامل رہبر اور رہنما کی مثال حضور نے خود ارشاد فرما دی کہ اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کی صحبت سے ہر صورت میں نفع نصیب ہوگا، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ عمومی طور پر اسی نفع کی تلاش میں لوگ سرگرداں ہیں اور خانقاہوں کا رخ کرتے ہیں۔ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں، پھر کہیں کسی کو میسر ہوتی ہے اور کہیں میسر نہیں ہوتی۔ ایک اور عوام کا طبقہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، مثلا خواتین ہو گئیں یا وہ جوہال ہو گئے، جوہال ہو گئے، یعنی جو جاہل لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہے یہ کوئی اللہ کا ولی ہے یا نیک ہے یا متقی ہے، لیکن چونکہ ان کو ولی کی صحیح ڈیفینیشن کا پتہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ یہ جانتے ہیں کہ ولی کا کام کیا ہوتا ہے۔ ایک تو ولی کسے کہتے ہیں، پھر اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، منصب کیا ہے۔ منصب ولی کا تعویذ دینا نہیں، منصب کا ولی فقط بندے کو یہ بتلا دینا کہ تجھ پر جادو ہے، تجھ پر ٹونا ہوا ہے، تجھ تیرے ساتھ جن ہے، جنات ہیں، بھوت ہیں، صرف یہ منصب نہیں ہے۔ اگرچہ اولیاء نے امراض کا علاج کیا ہے، اگرچہ اولیاء نے دم بھی فرمایا، اگرچہ اولیاء نے مشکلات میں گرے ہوئے لوگوں کی مشکل کشائی کے طریقے بتائے ہیں، قرآن مقدس سے بتائے ہیں، احادیث متواترہ سے بتائے ہیں، لیکن منصب ولایت یہ نہیں ہے۔ منصب ولایت پر فائز ہونے والے شخص کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ بندے کے روح کو اللہ کے ساتھ استوار کر دے، سبحان اللہ، جوڑ دے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑے کہ اے بندہ مومن، تو مومن ہے، تیرے من میں فقط یاد خدا اور عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے، یہ منصب ہے۔ اب چونکہ ایک المیہ یہ ہے اس دور کا کہ لوگوں کو اولیاء کے صحیح مناسب کی خبر نہیں ہے، منصبوں کا پتہ نہیں۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر مصلی پر بیٹھ گیا، ہاتھ میں کوئی تسبیح پکڑ لی یا چھڑی پکڑ لی اور اس نے دو چار گالیاں دے دی، یا وہ تویز کا اس نے ایک ڈبہ رکھ لیا، تویز رکھ لیے اور وہ دے رہا ہے، وہی کامل ہے، اور اس کو تو کلمہ تک بھی نہیں آتا، اس کو نماز تک نہیں آتی، ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، روزے تک، روزانہ الیکٹرانک میڈیا پہ یہ چل رہا ہے، بالکل روزے تک کا نہیں۔ اور پھر ایسے جوہال جو ہیں وہ در حقیقت جو اصلاً اولیاء ہیں ان کی بدنامی کا بھی سبب ہے، ان کی بدنامی کا۔ اب کہاں حضور خواجہ خواجگاں، کہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہاں پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہ، یا کہاں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ ان کے دروازوں پر بے چین قلوب لے کر لوگ آتے تھے اور مطمئن نفس والے بن کر وہاں سے نکلا کرتے تھے، اور انتہائی اطمینان قلبیہ ان کو نصیب ہوتی تھی، دولت اطمینان قلب کی نصیب ہوتی تھی۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور معاشرے میں یہ لوگ زیادہ بھی ہو چکے ہیں، اور یہ سبب حقیقت میں اولیاء کے حقیقی طور پر ان سے آگاہی کا نہ ہونا ہے۔ اگر آپ
آپ صحیح معنوں میں یہ جان لیں گے کہ یہ شہر، دیکھیں آپ سانپ کے قریب نہیں جاتے. آپ کیوں نہیں جاتے سانپ کے قریب؟ کہ آپ کو ایک تعارف ہے کہ اس کے اندر زہر ہے، یہ ڈس لے گا، اور جب ڈس لے گا تو میں مر جاؤں گا. اب اسی طرح آپ اگر کوئی خرگوش ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ آپ کو اس کے متعلق خبر ہے کہ یہ مضر نہیں ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، اس سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو اس سے آپ کو الجھن نہیں ہوگی، خائف نہیں ہوں گے. پیار ہوگا. در حقیقت اور آج کل کے جو جہال ہیں، عاملین اور جعلی پیر جو ہیں، ان کے پاس بھی لوگ اصل میں اس جھانسے میں ہی پھنس کے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ممکن ہے اولیاء ہوں، فقراء ہوں، اور یہ اللہ تک پہنچے ہوئے ہوں، یا ان کو اللہ کی خبر ہو، یا عرفان حق ان کو نصیب ہو، تو وہ جب ان کے قریب جاتے ہیں تو بجائے ان کو پٹڑی پر چڑھانے کے، بجائے انہیں اللہ سے ملانے کے، بجائے حضور کے عشق میں مبتلا کرنے کے، چونکہ وہ خود بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، تو اپنے ماننے والے یا اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بھی وہ گمراہ کر دیتے ہیں. اس المیے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کتب کا مطالعہ کریں کہ جو کتب اولیاء کاملین کی سوانح عمری پہ لکھی گئی ہیں. مثلا ہمیں خبر ہونی چاہیے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کس طرح گزری، یا ہمیں یہ خبر ہونی چاہیے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کیسے گزری، کتنی مشکلات تھیں، کس طرح انہوں نے دین کی تبلیغ کی، صحبت کے لیے کتنے انہوں نے وہ اپنے جد و جہد اور اس صحبت سے مقصود کیا تھا. کیا ان کو اس صحبت سے انہوں نے صرف معرفت الہی نصیب کیا وہ ہوئی؟ تویز لکھنا صرف سیکھنا چاہتے تھے؟ کیا وہ صرف دم سیکھنا چاہتے تھے؟ کیا وہ صرف لوگوں کو جھاڑ پھونک کرنا چاہتے تھے، یا وہ اپنے رب کو پانا چاہتے تھے؟ اور اپنے رب کی تلاش کے لیے انہوں نے مرشد کا دروازہ پکڑا کہ یہ باخبر ہے، اور یہ باخبر ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی باخبر کر دے گا. آپ کی اجازت ہو تو مجھے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت مصرع ہے، وہ یاد آ گیا ہے، اور جو آپ کے ہاں آستانے پر دیکھ کر ماشاءاللہ جو ذکر اللہ اور اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر، تو مجھے یاد آ گیا ہے کہ کچھ لیک اٹھو اہل صفا کے در سے. سبحان یہ در ہے قریب مصطفیٰ کے در سے. ایمان، یقین، سکون، توحید، رسالت، سب کچھ ملتا ہے ان اولیاء کے در سے. لیکن وہ در سے ضرور ملتا ہے، ایمان بھی ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، جو ہمیں آلریڈی جو بڑے اکابر ہمارے ہیں. اب آج بھی ہم خواجہ خواجگان کے دربار پہ جائیں، غوث پاک کے دربار پہ بغداد شریف جائیں، یا داتا علی حجویری، تو سکون ملتا ہے. یہ سکون کیا چیز ہے؟ یہ سکون در حقیقت حق تعالی سبحانہ جل وعلا کی یاد میں انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر فنا کیا، اس قدر یہ حضور کی شریعت کے تابع اپنے آپ کو کیا، اور اپنے قلب کو اتنا مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کی یاد سے انہوں نے آباد کر دیا کہ وہ سکون نہ فقط ان میں پیدا ہوا بلکہ ان کے وجودات مسعودات سے سکون کی وہ ریزیں نکلتی ہیں کہ آج بھی کوئی اگر ان کی قبر تک کے قریب بیٹھ جائے تو اللہ پاک اس کو بھی تسکین قلب کی دولت عطا فرماتے ہیں. اب یہی وہ بات ہے، دیکھیے کہ یہ جو اصل ہے، ان کی تو قبور کے پاس بیٹھ کر بھی وجود مل رہے ہیں اور تسکین مل رہی ہے، اور جو جہال ہے وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہوں تو تب بھی تسکین قلب نصیب نہیں ہوتا. اور ان کے سینکڑوں سال آپ دیکھیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 سال کے قریب ہو چکا ہے. حضور غوث پاک سے پہلے، حضور غوث پاک کا دیکھ لیں کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے. فرید پاک کو دیکھ لیں، یہ نفوس قدسیہ دنیا سے گئے ہوئے ان کو سینکڑوں سال ہو گئے ہیں. ان کی قبور کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو بھی اطمینان قلب میسر ہو رہا ہے، پھر بھی فرید ہو رہی ہے. انہوں نے نہ تو خدا کے ساتھ دھوکہ کیا، نہ مصطفیٰ پاک کے ساتھ دھوکہ کیا، نہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا. انہوں نے در حقیقت طلب خدا میں وقت گزارا ہے. فاذکرونی اذکرکم، انہوں نے خدا کو یاد کرنے کا حق ادا کیا. اب حق تعالی سبحانہ ان کے پاس آنے والوں کو اپنی محبت سے لبریز کر رہا ہے اور اطمینان قلب کی دولت میسر ہو رہی ہے. مرشد کا کتنا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے میں نے پھر ایک مرتبہ میں عرض کیا تھا، میں نے پہلے میں پھر دہراتا ہوں کہ بغیر، دیکھیے جس طرح ایک درزی ہے تو وہ کسی کے پاس بیٹھتا ہے تو کپڑے سینے سیکھتا ہے. جی بالکل. سنار ہے تو اگر آپ کسی کو سونے کی ڈلی دے دیں، یہاں پر کسی صاحب کو بھی دے دیں، تو وہ اس ڈلی سے وہ زیورات نہیں بنا سکتا جب تک کہ وہ کسی استاد کے پاس بیٹھا نہ ہو تربیت کی. اب بالکل اسی طرح یہ جس مصلی پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اب دیکھیے کہ یہ لکڑ سے بنا ہے، اور اب کسی درخت میں سے بھی یہ پھول نہیں نکلا. ایک درخت سے لکڑ لی گئی اور پھر ایک ماہر کاریگر نے اپنی کاریگری دکھائی اور اس میں یہ نقش و نگار ابھر آئے.
بالکل اسی طرح جس طرح کہ دنیا کے کل امور میں کسی استاذ کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح تزکیہ نفس کے لیے، عرفان حق کے لیے، تقرب اللہ کے لیے، معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رہبر کی ضرورت ہے۔